شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں خوب نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، سورۃ اللقمان کی ایک آیت اور دنیا پر حکمرانی۔ حکیم لقمان نے اپنے مالک کی زندگی کیسے بدلی؟ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایک آیت کا وظیفہ کر کے لوگوں پر حکمرانی کرو۔ محترم ناظرین، سورۃ اللقمان کی مدد سے دنیا پر حکمرانی کرو۔ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو اس ایک آیت کے وظیفے سے حیران و پریشان کر دیں۔ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل میں اپنے لیے عزت اور احترام پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اپنی کوئی خاص بات منوانا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی ظالم آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور آپ اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو سورۃ اللقمان کی اس ایک آیت کا وظیفہ کر لیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مالک کی زندگی کیسے بدلی، کیسے ایک دنیا دار انسان کو دین کے راستے پر چلایا اور پھر وہ شخص صلاح وقت میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین کرام، قرآن اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اس دنیا کے تمام علوم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری جانب قرآن پاک کی صرف ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ آیتیں اس دنیا کے تمام علوم پر بھاری ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی آیات کو سیکھنا اور ان کے وظائف سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا عین دین اسلام ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ اللقمان کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت بھی مکمل نہیں پڑھنی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے ہی انشاءاللہ آپ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن سکتے ہیں، دوسروں کے دلوں میں اپنی عزت اور اپنا وقار پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایسے کام جو بگڑے ہوئے ہیں یا مشکلات کا شکار ہیں، آپ ان کاموں کو اس وظیفے کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ سورۃ اللقمان قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، جس سے حکیم لقمان نامی ایک شخصیت کا وجود ثابت ہے، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس میں حکیم لقمان کے نسب اور خاندان کی بابت کوئی ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس میں ان کے حکیمانہ معقولات کا تذکرہ ضرور ہے۔ قدیم تواریخ اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ قرآن کریم میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین اور مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کا لگ بھگ بنتا ہے۔ بہرطور اہل عرب حکیم لقمان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتے ہیں اور صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر جیسے مستند مورخین کی رائے ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل کے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ ابن کثیر کے بقول لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں بھی ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں جو لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل ہے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے۔ حکیم لقمان کی دانائی ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ سڑک کے کنارے ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا۔ مسافر نے حکیم لقمان کو آتے دیکھا تو دریافت کیا کہ کیوں جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہاں سے شہر کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ ناظرین، حکیم لقمان نے مختصر سا جواب دیا کہ اپنی راہ لو۔ مسافر نے دوبارہ عرض کیا، جناب والا، آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا، میں تھکا ماندہ مسافر ہوں اور یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے شہر کتنی دور ہے اور میں وہاں کتنی دیر میں پہنچ جاؤں گا؟ حکیم لقمان نے پھر وہی جواب دیا کہ میاں کہہ تو رہا ہوں، اپنی راہ لو۔ مسافر سمجھا یہ ضرور کوئی پاگل ہے اور اس نے پھر کوئی سوال نہ کیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ حکیم لقمان نے زور سے آواز دی کہ سنو، شام سے پہلے شہر پہنچ جاؤ گے۔ مسافر رک گیا اور واپس آ کر دریافت کیا، خوب، جب پوچھ رہا تھا تب تم نے کوئی جواب نہ دیا اور اب جب میں جواب سے مایوس ہو کر چل پڑا
تو تم چیخ کر جواب دے رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حکیم لقمان نے سادگی سے جواب دیا کہ پہلے تو تم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ تمہاری چلنے کی رفتار کیا ہے۔ اب جو تمہیں چلتا دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر تک پہنچنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا۔ ناظرین کرام، حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر ساتھ لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہٰذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات کا ایک پہر بیت چکا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا، میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام، چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے، میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب بھی اٹھ جاؤ اور باقی وقت میں رب کی رحمت طلب کر لو اور توشہ آخرت تیار کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تجھے آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب کے مالک نے پھر وہی جواب دیا کہ اے غلام، چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بیت گیا اور صبح ہونے کے قریب ہو گئی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر ذکر میں مشغول ہو چکے ہیں اور بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے پھر جواب دیا، اے غلام، مجھے کچھ اور سونے دو، کہا تو ہے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا اور اس نے آپ کو 10 سیر جو کے دیے اور کہا کہ جاؤ انہیں زمین میں کاشت کرو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے باجرہ لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ باجرہ اگ آیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا، اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ زمین میں جو بونا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ ناظرین، حضرت لقمان نے کہا کہ میرے آقا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو زمین میں بویا ہوا باجرہ جو میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، بالکل اسی طرح میرے آقا، جب آپ غافلوں کی طرح پڑھے سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ ناظرین کرام، حکیم لقمان کی اس بات کا ان کے مالک پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ جیسے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے دنیا داری سے رغبت بھلا دی اور احکام الہی پر معمور ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے اور ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے معزز اور مقرب بندوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نماز اور تلاوت قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، وہ بندہ پوری دنیا پر حکومت کرتا ہے جو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے، اس آیت سے دنیا پر حکومت کرو۔ ناظرین، یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جو بندہ اس آیت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا۔ اللہ اس بندے کو لوگوں میں مقبول کر دے گا اور یہ آیت پڑھنے والا جو چاہے گا انشاءاللہ وہ پائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں رکھ دے گا، تو انشاءاللہ وہ بندہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یعنی جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے، ہر کوئی اس کی بات ماننے لگتا ہے، ہر کوئی اس کی بات سننے لگتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہیبت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، عزت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
بھائیوں اور بہنوں، ہر دور کا انسان اپنی زندگی میں عزت، شہرت اور دولت میں کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے، اور یہی اس کی فطرت اور اس کی شخصی نفسیات کا حصہ ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج سب انسانوں سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ کوئی عزت کا متلاشی ہے، کوئی شہرت کی حسرت دل میں لیے زندگی کا ہم سفر رہتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے نہ شہرت کی پرواہ ہے، وہ صرف اور صرف دولت سمیٹنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اور یوں ان کا کہنا ہے کہ دولت ہی معاشرے میں عزت اور شہرت کا باعث ہے۔ دولت کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ شارٹ کٹ اور خطرات مول لینے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے، اور ان کا یہ شوق جنون کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے۔ مانا کہ پیسہ ہر دور کی بنیادی ضرورت رہی ہے، مادیت پرستی کے اس دور میں اب ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جائز ناجائز کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر مشکل چیز روپے پیسے کے بلبوتے پر بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ملک میں صنعتوں کا جال بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صنعتوں کا جال بچھے گا، لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ ترقی یافتہ دنیا ہماری طاقت اور صلاحیتوں کو مفروض کرنے کے در پہ ہے، اور وہ اس لیے کہ اگر ہم ترقیوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے تو انہیں اپنی سلامتی کا خطرہ پڑ جائے گا۔ فلاحی کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کاروباری گداگر موجود نہ ہوں، اور کیوں نہ ہوں، ان کی راہگیر حصول ثواب کے لیے 10 روپے کی رقم بطور ہدیہ دیتے ہیں، اور یوں ان کی روزانہ ہزاروں روپے کی دہاڑی لگ جاتی ہے۔ جس کو غریب سمجھ کر امداد کرو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور پھر پوری زندگی غریبی کا لبادہ اوڑھے دوسرے سے روپے پیسے حاجت طلب کرتا رہتا ہے۔ علاج معالجہ جیسی بنیادی انسانی ضروریات بھی خطیر رقم کی متقاضی ہیں۔ آج ہر شخص اسٹریٹ کرائمز کا شکوہ کرتے ہوئے سنائی دے گا۔ جب معاشرے میں دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جائے اور بنیادی حقوق سے محرومی ہو جائے، کسی کو انصاف نہ ملے، تو معاشرے میں ناانصافی، وراثت میں خرد برد، قتل و غارت گری، ڈکیتی، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ، ناجائز منافع خوری جیسے عوامل جنم لینے لگتے ہیں، جو تمام کے تمام اسی ناجائز دولت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دولت کی حوث کا نام و نشان تک نہ تھا، لوگ اپنی طرف سے متوجہ رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کام کا ایک معیار تھا، وہ عزت کے ساتھ شہرت کے بھی حقدار ٹھہرائے جاتے تھے۔ اور یہ قانون فطرت ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہے، اس کو اللہ کوئی نہ کوئی وصف عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا داد صلاحیتوں کے طفیل انسان اس وصف کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ کسی دانا کا مشہور قول ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ محنت تو بے زبان جانور گدھا بھی بہت کرتا ہے، اور تمام دن مالک کی فرما برداری کرتا ہے، اور انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان کو ان تمام حیوانات پر برتری دی گئی ہے، عقل اور شعور دیا گیا ہے، سو محنت کی جائے عقل و شعور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو غریب پیدا نہیں کرتا، غریب وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہنیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کاروباری لوگ تنگ اور پریشان کرتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، ساس سسر کی پریشانی ہے، یا ایسے حاسدین زندگی میں موجود ہیں جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ الغرض دوسرے لوگوں سے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو اس کے حل کے لیے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 کے ایک حصے کی تلاوت کرنے سے وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو حالت میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پڑھیں، جو کہ یہ ہے: ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ ناظرین، آیت نمبر 20 کا یہ حصہ پھر سماعت فرما لیجئے: ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے سب کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، آیت کے اس حصے کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے اور سر پر پھیر لیں۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پر پھونک مار لیں، اور اس کے ساتھ ہی
پانی پر دم کر کے وہ پانی پی بھی لیں۔ یہ عمل کم از کم 7 دن لگاتار کریں، اور اگر اسے اپنے ہر روز کا معمول بنا لیں تو ناظرین کرام یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کو عزت اور احترام دینا شروع ہو گئے ہیں۔ وہی لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر منہ چڑھاتے تھے، خواہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، کوئی کاروباری افراد ہوں، کوئی شریک والے رشتہ دار ہوں یا کوئی کاروباری شراکت دار ہوں، چند ہی دنوں کے عمل سے انشاءاللہ وہ آپ کو خصوصی توجہ دینے لگیں گے، آپ کی گفتگو سننے لگیں گے اور آپ کی ہر بات انشاءاللہ تسلیم کرنے لگیں گے۔ الغرض جس شخص سے جو بھی کام لینا چاہیں گے وہ خوشی خوشی آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جان لیجئے ناظرین کہ یہ عمل معمولی ہرگز نہیں ہے، کلام پاک سے لیا گیا مجرب اور خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے گا اور خاص توجہ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنے لگیں گے، تمام بگڑے کام اللہ کی رضا سے حل ہونے لگیں گے۔ دنیا کی تمام ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت یعنی انتک محنت نہیں کر سکتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے نقش قدم پر چل نہیں سکتے، وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس مینڈک جیسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ قناعت پسندی اپنے اصلی معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے، لوگ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس عمل کے کرنے کی اجازت آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عمل آپ باوضو حالت میں کریں۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔